جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور آپ کا اپنا پروگرام ہے روحانی علاج۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں، اچانک جو آفات آ جاتی ہیں، ناگہانی آفات آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں جو ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور اس آزمائش میں کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اولاً تو ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ آزمائشوں پر، مصیبتوں پر، آنے والی تکالیف پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور صبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کریں۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ مصیبتیں، آزمائشیں، بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، یہ در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، شکوہ شکایت کا مظاہرہ کرے، بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے اپنے مسائل بیان کرے، دوسروں کے آگے اپنی تکالیف کا اظہار کرے، تو یاد رکھیے کہ صبر کر کے جو اجر ہاتھ آنے والا ہوتا ہے وہ اس بے صبری کی وجہ سے سارا کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، راضی با رضا رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دی۔ میرا نام محمد شہزاد رضا ہے اور والدہ محترمہ کا نام ہے امینہ۔ مسئلہ یہ کہ میں ابھی آٹو رکشہ چلا رہا ہوں اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ہمارے دوست ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ موبائل مارکیٹ میں موبائل ایکسیسری کا میں آپ کو کاروبار یعنی کہ سیٹنگ کر کے دے رہا ہوں اور کچھ پیسے بھی ہیں میرے پاس جو کہ میں کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں پیسوں میں، یہ میرے لیے بہتر ثابت ہوگا یا نہیں؟ بہتر ہے یا نہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل جواب بھی آپ کو بتائیں گے۔ سلسلے میں آپ نے آخر تک شامل لینا ہے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھیے گا، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ جو وظائف آپ کو بتائے جائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو تحریر فرما لیجئے گا۔ شہزاد بھائی انشاءاللہ عز و جل چند کالز لینے کے بعد آپ کو جواب بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری بیٹی ہے ختیجہ، عمر اس کی 12 سال ہے، اس کو روز رات کو یہ بخار ہو جاتا ہے، ہم نے یہ کافی علاج یہ کرایا ہے اور یہ روحانی علاج کے ذریعے آپ اس کا استخارہ بھی یہ کرا لیں۔ نام ہے ختیجہ، والدہ کا یا نام ہے خالدہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی بچی کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور بخار سے حفاظت کے کچھ مخصوص وظائف ہیں وہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، اس کے مطابق آپ تحریر فرما لیجئے گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق بچی پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بچی آپ کی صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کچھ میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے اور استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے بھی آپ فرما لیجئے۔ ایک میسیج آیا ہے کہ غصے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو غصہ اگر آتا ہے تو غصے پر قابو بھی پانے کی کوشش ہم کریں، صحیح؟ اچھا، ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، یہ آسان سا ایک وظیفہ ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی غصہ آئے نا تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا، اب جب غصہ آتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات اس وقت کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وظیفہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ اچھا، اسی طرح گھر کے دیگر جو افراد ہوتے ہیں، چلو ہمیں تو غصہ نہیں آتا، اب ہمارے گھر میں جو دیگر افراد ہیں ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی اس طرح کا سوالات سامنے آتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں والد صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بھائی کو غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، تو اب ان کے غصے کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے؟ تو اس حوالے سے بھی وظیفہ آپ ایک سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، پڑھ کر پانی پر دم کر کے سنت کے مطابق آپ بیٹھ کر پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل غصہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ وظیفہ ہوا۔ اچھا، اور گھر میں اگر سبھی افراد کو غصہ آتا ہو یا گھر کے چند افراد کو غصہ آتا ہو یا غصے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہوں تو پانی پر دم کر لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، یا ودودو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، اب یہ دم کیا ہوا پانی گھر میں آپ کی جو مٹکا ہے، کولر ہے، اس میں یہ ڈال لیں اور گھر کے تمام افراد اس میں سے پانی پیتے رہیں۔ جو افراد یہ پانی پئیں گے انشاءاللہ عز و جل غصے پر قابو پا لیں گے اور غصہ بھی ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور سخت مزاج کے ہیں تو مزاج میں بھی انشاءاللہ عز و جل ان کا نرمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو دو وظائف آپ کو بتائے گئے، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے خود پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ودود اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ اچھا، اب جس کو غصہ زیادہ آتا ہو تو یہ دم کیا ہوا پانی اس کو بھی پلائیں، گھر کے دیگر افراد کو بھی پلا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل مزاج میں نرمی آ جائے گی اور غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں مختلف پریشانیاں ہیں، گھر کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ یہ وظیفہ اپنے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور کوشش کیجئے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے آپ ان مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے۔ آن لائن بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بیرون ممالک میں رہنے والوں کے لیے الحمدللہ عز و جل آسانی ہے کہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے آن لائن کاٹ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن بھی ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کوشش اپنی جاری رکھیں، دعا بھی کرتے رہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، صلاۃ الحاجات بھی ادا کرتے رہا کریں، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک میسج اور ہم شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ ایک میسج آیا ہے کہ سینے میں میرے بہت زیادہ وزن محسوس ہوتا ہے اور تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 75 ٹائمز 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے شہزاد بھائی نے جو ہے کال کی تھی کہ موبائل مارکیٹ میں دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، کوئی کھلوا کر دے رہا ہے۔ اچھا، یہ بتا رہے تھے کہ میں پہلے ابھی آٹو چلاتا ہوں نا، رکشہ چلاتا ہوں۔ اچھا، اب کوئی ان کے دوست ان کو کام شروع کروا کے دے رہے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ اتنے پیسے وغیرہ ہیں کہ اپنا کام شروع کر سکیں، تو اب یہ معلوم کر رہے تھے کہ میں رکشہ چلاتا رہوں یا دکان یہ شروع کر دوں، اپنا کام کا سلسلہ شروع کر دوں، میرے لیے کیا بہتر ہے؟ استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں تو ان کے لیے ابھی فی الحال یہ جو موبائل مارکیٹ میں یا دکان وغیرہ کا جو ان کا ترکیب ہے تو اس کے منع کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے لیے ابھی بہتر نہیں ہے فی الحال۔
تو اچھا، منع کا اشارہ ہے اس میں. منع کا اشارہ آ رہا ہے، ابھی ارادہ موقوف کر دیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں. تو ابھی دیکھیں استخارے میں تو منع کا اشارہ آ رہا ہے. باقی ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی بچی کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ 12 سال عمر ہے بچی کی، ختیجہ نام ہے، اور رات کو کے وقت جو ہے نا بخار شروع ہو جاتا ہے. اور جی استخارہ کیا گیا، ان کا بھی استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. اچھا، بیماری کا مسئلہ ہے. ہاں، ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، لا روحانی الہ، مسئلہ، کوئی نظر بد، کوئی جادو وغیرہ، کوئی کوئی ایسے معاملات، کوئی عملیات، جادو اثرات وغیرہ نہیں ہے. صحیح. تو ان کے لیے بڑا پیارا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. 30 مرتبہ لکھنا ہے جی 30 مرتبہ کسی بھی سادے کاغذ پر. جی سادے کاغذ پر زعفران یا زردے کے رنگ سے یہ لکھ لیں. اور لکھنے میں یہ احتیاط کریں کہ جیسے اللہ کا جو ہا ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے، اس میں جو دائرہ ہے اس کا کھلا رکھیں، دائرہ کھلا ہوا. اس میں جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں سب کے دائرے کھلے ہوئے ہیں. 30 مرتبہ لکھ کر پھر اس کاغذ کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں. اچھا، پھر وہ کتنے دن تک پانی پلانا ہے بچے کو؟ وہ ضرورتاً اس میں مزید پانی بھی شامل کر لیں، تو جب تک بخار ہے پلاتے رہیں پانی اسے. صحیح، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. اچھا، ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیں جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی بچی کے حوالے سے. تو بخار کے بھی مخصوص تعویذات ہوتے ہیں نا، تعویذات اتاریہ کے بستے پر دیے جاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی خاصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے میں الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے. شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. کوشش اپنی جاری رکھیں، اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے آپ یہ تعویذ حاصل کر کے بچی کو باندھ دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. میں نا پولٹری میڈیسن وغیرہ کا کام کرتا ہوں، تو لہٰذا کافی کچھ 6-7 مہینے سے میں بڑا پریشان ہوں. تو پلیز میرا یہ استخارہ کر دیں. عبدالرشید میرا نام ہے، میری والدہ کا نام فیضلہ ہی ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں. اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اگلی کال چلا دیجیے. محمد الیاس بات کر رہا ہوں. میرے گھر میں بہت بڑی پریشانیاں ہیں، خاص کر کے کاروبار کی پریشانی ہے. کاروبار بالکل چل نہیں رہا، عمر آہستہ سے ڈل رہی ہے، اور بچوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کاروبار بالکل ہے ہی نہیں. تو پلیز میرا علاج بتا دیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. الیاس بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا جنید بھائی سے سوال ہے کہ میری نوازی ہے جس کی عمر تقریباً کوئی 4.5 سال ہے، اور وہ ہر وقت چیختی رہتی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، شور شرابہ کرتی رہتی ہے. اسکول میں بھی داخل کروایا لیکن ہر وقت جو ہے نا وہ بس پریشان کرتی رہتی ہے. اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس کا نام ہے نور فاطمہ، والدہ کا نام ہے راحیلہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. وظیفہ آپ کی نواسی کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں، اور یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد میں یہ تحریر فرمایا ہے. جو کیفیت آپ نے بچوں کی بیان کی نا، تو جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو یہ وظیفہ خصوصیت کے ساتھ پڑھ کر آپ نے بچی پر دم کرنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ سماعت فرما لیجئے. وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ، اور سورۃ الناس 3 مرتبہ. یعنی قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد سب سے آخری جو 3 سورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں، یہ چاروں صورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں ہو گئیں. یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیں. آپ کی نواسی ہے تو نواسی پر آپ دم کر دیجئے. بچی کے والد یا والدہ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. جو کیفیت آپ نے بیان کی نا، چیخنا، چلانا، رونا، اور اس حوالے سے یہ وظیفہ بہترین ہے. یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا اور آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ساتھ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے گا، تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے. اور
کارڈ کا عمل بھی آپ کروا لیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو وظیفہ بتایا گیا نا بچوں کی حفاظت کے لیے، اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ بچوں پر لگنے والی نظر بد انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے، بلکہ ساتھ ساتھ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر یہی کیفیت آپ کے بچوں کے ساتھ ہو کہ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہو، بچے رات کو ڈر جاتے ہوں، یا بچوں کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، رات کو اچانک سوتے ہوئے بچے چونک کر اٹھ جاتے ہوں، گھبراہٹ بچوں پر طاری ہو جاتی ہو، یا اللہ نہ کرے بچے بیمار ہو جاتے ہوں، تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو سرپرست، جو والدین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور کوشش کیجئے کہ بچوں کا صدقہ بھی نکال دیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور تعویذات یا عطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، تعویذ حاصل کر کے بچوں کے گلے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے محفوظ ہو جائیں گے ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ۔ آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں اپنے استخاروں کے لیے، تو استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرمائیں۔ استخاروں کے حوالے سے کالز تھیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو عبدالرشید بھائی انہوں نے کہا کہ پولٹری میڈیسن کا کام میں کرتا ہوں اور کاروباری بڑی پریشانی ہے میرے ساتھ، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، نماز فجر کے بعد آپ یا وہابو 300 بار پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جو بھی کاروباری پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، اس کی برکت سے مالی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد محمد الیاس، انہوں نے بھی کہا کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے، کاروبار کی بھی پریشانی ہے، چھوٹے بچے ہیں میرے، تو بہت پریشان ہوں میں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بھی آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کے لیے بھی بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے۔ اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل۔ گھر میں بھی لکھ کر لٹکا لیجئے، اور کاروبار کی اگر کوئی جگہ ہے، دکان ہے، کاروباری کوئی جگہ ہے، تو وہاں پر بھی یہ لکھ کر لٹکا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرمائے اور اوراد و وظائف بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں دور فرمائے۔ کوشش کیجئے گا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے میں خون کی کمی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ خون کی کمی کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ وظیفہ یہ ہے کہ درود شفائے امراض مدنی پنسورہ کے باب فیضان درود میں لکھا ہوا ہے۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض میں مفید ہے۔ اور درود شفائے امراض کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے، اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے۔ اسی طرح یہ درود شفائے امراض باوضو آپ لکھ کر، اور کوشش کریں کہ زردی رنگ سے یا زعفران سے لکھیں، لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اور اب یہ پانی آپ پئیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل جو خون کی کمی آپ کے اندر ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اچھی غذاؤں کا بھی اہتمام کریں، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں اور اچھی غذاؤں کا اور استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ضرور کرم ہوگا۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی جو خون کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا کہ گھبراہٹ کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، گھبراہٹ اور ذہنی ٹینشن دور کرنے کا عمل ہے لا حول شریف۔
یہ 60 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے محمد اکبر سعید ابھی۔ ہمارے گھر میں جو بیماری ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا۔ گھر میں مختلف بیماریوں کا سلسلہ اللہ پاک کر کے تمام بیماریاں دور فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرے سالے کے بہت مسائل ہے، بہت حیران پریشان رہتا ہے کاروبار میں، اس کا استخارہ کر کے بتائیں ذرا کیا مسئلہ ہے۔ اس کا نام محمد وکیل ہے، اس کے والدہ کا نام ہے شمس النساء۔ انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرواتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میری بچوں کی امی کی ہاتھ پیر میں ہمیشہ درد رہتی ہے، ان کا نام ہے قمر النساء، ان کے والدہ کا نام ہے شمس النساء۔ اللہ پاک شفا روحانی عطا علاج بھی فرمائے۔ بتا دیں جی جی اور استخارہ کر کے بتا انشاءاللہ دیں عز کیا و جل مسئلہ ہے۔ استخارہ کا بھی کرواتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کو 3 سال سے گلے کا کینسر ہے، ابھی تک کم نہیں ہوا ہے، استخارہ کر کے بتائے کہ جسمانی ہے یا باہر کے اثرات ہے۔ والدہ کا نام رابعہ بیگم، ان کے والدہ کا نام غوثیہ بیگم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، رابعہ ہمت رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب خدمت کیجیے والدہ کی، اور خوب دعائیں لیجیے۔ سعادت مندوں کا حصہ ہے والدین کی خدمت کرنا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خوب اپنے والدہ کی خدمت کیجیے گا۔ اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ وسوسے جو ہے نا وہ بہت آتے ہیں دماغ میں نا، وسوسے نہیں جا رہے اور خیر و برکت بھی نہیں ہو رہی ہے، پیسہ بہت آتا ہے رکتا نہیں ہے۔ جلال پور پیر والا سے رانا وکیل احمد بات کر رہا ہوں۔ جی وکیل بھائی، انشاءاللہ سود روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قولز ہیں، استخارے فرما لیجئے۔ اور روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے وکیل بھائی نے قول کی کہ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں اور خیر و برکت بھی نہیں ہے، پیسہ آتا ہے کہاں نکل جاتا ہے، کیسے نکل جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ تو اس کا بھی میں عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہوگا، وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے تو وسوسے سے نجات کا روحانی علاج یہ سماعت فرما لیں۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الناس، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ وسوسوں سے انشاءاللہ عز و جل نجات حاصل ہوگی۔ ایک یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا، کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں۔ اسی طرح اپنی سوچیں، اپنی فکریں، اپنے خیالات ان کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک کی رحمت سے برے خیالات سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اور اس کا ایک بہترین اور بڑا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، کیونکہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے اور کسی وسوسے کے بارے میں مزید گہرائی تک چلا جاتا ہے تو اب شیطان اور زیادہ اسے وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر بندہ اور زیادہ وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اتنے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ وہمی بن جاتا ہے۔ تو اس حد تک پہنچنے کی کوشش بھی نہ کریں، پہلے ہی ہم حفاظتی اقدامات کر لیں اس کے نا۔ تو سورۃ الناس ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیے، باوضو رہنے کی عادت بنائیے، اپنی سوچیں، اپنے خیالات پاک رکھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اور زیادہ وسوسوں میں مبتلا ہو کر اسے یہ زیادہ وسوسے آتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو دیکھیں، وسوسوں کی وجہ سے ایمان پر اثر نہیں پڑتا، یہ تو بلکہ کامل ایمان کی علامت ہوتی ہے نا۔ لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ غور و فکر نہ کیا جائے، زیادہ سوچے نہ، انشاءاللہ عز و جل وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ الناس ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے انہی اسلامی بھائی نے یہ معلوم کیا تھا کہ برکت نہیں ہوتی، پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، تو اس کا عمل سماعت فرما لیجئے۔ جب بھی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے نا، کسی کو بھی پیسے دیں، یہ پیسہ رکنے کا ایک وظیفہ ہے کہ جب بھی کسی کو پیسے دیں اور جب کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں۔
سیدھے ہاتھ سے لینا دینا بھی سنت مبارکہ ہے، تو اس میں سنت کی نیت بھی کر لیجئے، بسم اللہ شریف پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ جب بھی اب سودا سلف کے لیے جانا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، کسی کو پیسے دینا ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیسے دیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیسے لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت آسان عمل ہے، بہت آسان سا یہ روحانی علاج ہے۔ اچھا، اسی طرح جو آپ کی آمدنی ہے نا، جو بھی سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو اس میں کوشش کیجئے کہ کوئی ایک حصہ 12% ذہن حسب حیثیت نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ عز و جل اتنے پیسے راہ خدا عز و جل میں خرچ کروں گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ دیکھیں پورا مہینہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا پورا ہو جائے گا، پیسے بھی آپ کے روکے رہیں گے، صدقے کی برکت سے تو آپ کے مال میں مزید برکت ہوتی رہے گی، اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، نیت صاف ہونی چاہیے، اس میں نیت مخلص ہونی چاہیے، نیت صاف ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے اکبر بھائی کی قول آئی تھی، گھر میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ گھر میں کافی بیماریاں رہتی ہیں، کہ کیا ان کے ساتھ روحانی معاملات ہیں؟ استخارہ کیا گیا ہے اکبر بھائی کا، تو استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں آ رہے ہیں، آزمائشی معاملات ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح جی، اس کے بعد جو ہے نا نواسی کا انہوں نے کہا تھا کہ میری نواسی ہے 4.5 سال کی ہے، تو شور شرابہ بہت کرتی ہے، تو اس کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچی پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا، اور جو بچی کی کیفیت ہے انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ اس کے بعد محمد وکیل، انہوں نے کہا کہ میں یہ بہت پریشان رہتے ہیں اور حیران رہتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ بھی نظر بد کا معاملہ ہے، ان کے لیے بھی یہی عمل ہے کہ روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جائے گا، تو انشاءاللہ جو بھی معاملات ہیں اس میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی، اسی طرح قمر النساء بنت شمس النساء، انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے، بڑی تکلیف رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو یہ ایک بار یا مغنیو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اور جہاں بھی ان کے جوڑوں میں جہاں بھی تکلیف ہے وہاں پر مالش کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ اس کے بعد رابعہ بیگم، انہوں نے کہا کہ گلے کا کینسر انہیں ہو گیا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد میں اسے تحریر فرمایا ہے، کینسر کا علاج۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے، یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا شخص بھی کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پانی پلا سکتا ہے۔ یہی سوال آپ سے ابھی کرنے والا تھا کہ اب کینسر کا مریض کس کیفیت میں ہوتا ہے، تو مریض ہی جان سکتا ہے، بہت آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، بعض اوقات ہمت نہیں ہو پاتی پڑھنے کی، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ میں ابھی یہ سوال کرنے والا تھا کہ اگر مریض، اب جیسے انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کو کینسر ہے، اب ان کی والدہ خود نہیں پڑھ سکتی، یا بعض اوقات جیسے ہوتا ہے کہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، گلے کا کینسر ہے تو گلے میں ہی تکلیف ہے، پڑھنے میں تو کوئی دوسرا پڑھ کر بھی مشقت ہوگی، دم کر کے دے سکتا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتا ہے۔ اچھا، 40 دن کا آپ نے فرمایا، تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا ہے؟ یہ 40 روز تک یہ جو عمل ہے نا، یہ کہ اول آخر درود ابراہیم اسی پانی پہ دم کر لیا جائے، اسی پانی پہ دم کرنا ہے، اس میں ضرورت ہر دفعہ جب بھی پڑھیں سورہ مریم تو نیا پانی لیں؟ اگر نیا لے لے تو وہ بھی بہتر ہے کہ وہ مریض پہلا والا پانی پی لے،
اور اسے ختم کر دے اسی دن میں پی کر، پھر دوسرے دن دوسرا پانی جو ہے نا اس پہ دم کر کے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو کینسر کے مریض ہیں یا آپ کے جاننے والوں میں سے یا اللہ نہ کرے کوئی آپ کے قریبی عزیز میں سے کوئی اس موذی مرض میں مبتلا ہے تو اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اس کو بھی یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں اور اس کو بھی یہ روحانی علاج بتا سکتے ہیں کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل کینسر سے شفا حاصل ہوگی اور یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ بھی کیجئے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات کی الحمدللہ عز و جل اتنی برکتیں ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں اس طرح کے مریض نا اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک مریض آئے تھے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، وہ اپنی رپورٹس لے کر آئے تھے، بتایا تھا کہ گلے کا کینسر ہے، اور پھر ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے ان کا پلیٹوں والا کورس کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، پلیٹیں لکھ کر دی جاتی ہیں، مریض کو پینے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ عمل کیا، پھر اس کے بعد آ کے انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، اللہ پاک کی رحمت سے بہت بہتر ہو گیا ہے اور کافی حد تک یہ مرض ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعتقاد مضبوط رکھیں، آپ بھی ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد افضل اتاری ہے اور میری بھابھی صاحبہ ہیں، ان کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، تقریباً 10 سال گزر گئے۔ ان کا نام ہے آسیہ بیوی اور بشیرہ بیوی، ان کی والدہ کا نام ہے، استخارہ کروانا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری پھوپھو کا نام سگرا ہے اور اس کی والدہ کا نام صابرہ بیوی ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ استخارہ کروانا ہے، ان کا نام زینب بیوی ہے اور ان کی والدہ کا نام رقیہ بیوی، اور وہ بیمار ہیں اور وہ تھوڑی سی بات نہ بول جاتی ہیں جلدی۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں ڈر جاتا ہوں اور وزن سا رہتا ہے سینے پہ، اور میں نے پتا استخارہ کروانا تھا کہ یہ کوئی جادو وغیرہ ہے یا ویسے ہی کوئی کیفیت ہے سر؟ انشاءاللہ سر میرا نام تنویر ظفر، والدہ کا نام کلثوم بیوی۔ جی مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد آصف اتاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ جی آصف بھائی، یہ عرض کرنا تھا کہ میرے بچوں کے ماموں ہیں سید شجاعت حسین، والدہ کا نام شمیم اختر، اور یہ ان کا استخارہ کرنا تھا کہ یہ جاب کریں یا کوئی کاروبار کریں، تو اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں کہ دکان جو ہے وہ اسٹیشنری کی ہو یا پرچون کی۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، 2 آپشن دیے انہوں نے کہ اسٹیشنری کا کام کرنا بہتر ہے یا پھر دوسرا پرچون کی دکان کے حوالے سے۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی بتائیے گا کہ یا جاب کرنا بہتر ہے، تو ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمران سعید اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والی کا استخارہ کروانا ہے، اس کا نام اقرا ہے اور اس کی ماما کا نام سریہ بیوی ہے، اور وہ اکثر نا اس کے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، کبھی بازو میں درد ہوتی ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، اس لیے میں نے استخارہ کروانا ہے، آپ مہربانی کر کے میرا استخارہ کرواؤ۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے کافی سارے کالز بھی ہیں، میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیج بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل میسیجز انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلے روحانی علاج کے حوالے سے یہ میسیج آیا ہے کہ کچھ دشمن ہیں جو ہمارے پیچھے لگے ہیں، تو دشمن سے حفاظت کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجیے، فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، سینے پر پھونک ماریں، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے
حفاظت رہے گی۔ تو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات کو سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، یہ دشمن سے حفاظت کا جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تو یہ بھی آپ وظیفہ تعویذاتی عطاریہ کے بستے سے پرنٹ شدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں بآسانی۔ تو آپ یہ وظیفہ بھی پڑھنے کی نیت کیجئے، پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل دشمنوں سے حفاظت رہے گی۔ اسی طرح فرائض کی پابندی بھی اولاً ہماری ہونی چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح اوراد و وظائف ہم پڑھتے ہیں، روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں اور روزی میں برکت کے لیے دیگر وظائف ہم معلوم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو رزق میں برکت کا مسائل کے حل کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہماری مکمل ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل دشمنوں کی شر سے بھی محفوظ رہیں گے، حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رہیں گے، نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی آپ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین وابستہ رہیں، مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ دعائیں کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہماری پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو مرگی کے دورے اگر کسی کو پڑھتے ہوں تو سورۃ الشمس، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ الشمس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل مرگی کے دورے پڑھنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے وسیم الحسان بھائی ہیں کہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ روزگار کا مسئلہ ہے، 7 ماہ ہو چکے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو حصول روزگار کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر پڑھنے کی عادت بنائیں، اور یعنی سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، ننگے سر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا کہ میرے بچوں کے ابو کا کام میں دل نہیں لگتا اور ان کا کام بھی نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کا کام صحیح ہو جائے۔ تو اگر کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو، کام میں دل نہ لگتا ہو، تو جو کاروبار کی جگہ ہے، جیسے اگر دکان ہے تو دکان، آفس ہے، گودام ہے، کارخانہ ہے، جو بھی بزنس کی جگہ ہے، جو بھی کاروبار کی جگہ ہے، تو وہاں پر آپ ایک سادے سے کاغذ پر، ایک سادہ سا کاغذ آپ لے لیجئے اور سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، اور 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے اس کو کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، برکت بھی رہے گی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وجہ کیا ہے، رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں۔ بعض اوقات خود اپنی بھی غفلت، خود اپنی بھی سستی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات خود اپنی طرف سے بھی لاپرواہی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے نا۔ تو اگر یہ کمزوری خود اپنی طرف سے پائی جا رہی ہے کہ توجہ نہیں ہے یا لاپرواہی کا سلسلہ ہے، یا اچھا بعض اوقات دیر سے بھی جانے کی معاملات ہوتے ہیں نا، کہ صبح اگر کام پر دیر سے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا اس میں کافی حرج آتا ہے، تو دیر سویر کے معاملات ہیں، تو اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں، جو اپنی کمزوری ہے اس کو بھی دور کریں، اور جو وظائف پڑھنے کے لیے آپ کو بتائے گئے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت تو ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا، استخاروں کے جوابات ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے افضل بھائی کی قول آئی تھی، جی تو گھر والوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ گھر والوں کی طبیعت کچھ خراب رہتی ہے ان کی، تو استخارے کا فرما رہے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملات آ رہے ہیں؟ غالباً آسیہ بی بی بنت بشیرہ بی بی، انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، اسی طرح لبنہ بنت صابرہ اور زینب بنت رقیہ، یہ تینوں نے یہی کہا کہ بیمار رہتے ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان تینوں کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی جادو اثرات یا عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جس درد یا مرض میں 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے آرام ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. تو یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں کہ 3 روز تک روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کے، یعنی دل جمعی کے ساتھ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے. مزید یہ کہ محمد آصف بھائی انہوں نے کہا کہ بچوں کے ماموں ہیں شجاعت حسین، یہ کاروبار کریں یا جاب کریں تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں جاب کے حوالے سے یعنی نوکری کرنا اس کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. تو اب یہ جاب کے انہوں نے 2 آپشن بھی دیے تھے کہ اسٹیشنری کا کام کرنا بہتر ہے یا پرچون کی دکان یہ شروع کریں. کاروبار میں انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار میں یہ 2 آپشن ہیں ان کے پاس، تو کاروبار کرنا ہی منع ہے، جاب منع کا اشارہ آ رہا ہے، بظاہر منع کا اشارہ آ رہا ہے. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا. اچھا ایک بات ذہن نشین فرما دیجیے گا آپ بھی اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد مزید ہمارے اسلامی بھائیوں کی بھی ایک اور اسلامی بھائی تھا تنویر ظفر جی، انہوں نے کہا کہ میں ڈر جاتا ہوں، مجھے ڈر سا محسوس ہوتا ہے. تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ بھی نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی عملیات جادو اثرات نہیں ہے. اسی طرح اقرا بنت سریہ انہوں نے بھی کہا کہ میرے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، عجیب سی کیفیت رہتی ہے. تو ان کے بھائی محمد عمران نے بتایا تھا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، نظر بد کا ہی اشارہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس. فلق اور ناس، سورہ ناس جب پڑھیں تو اس سے قبل ہر بار پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچ، جو چھوٹی گول سرخ مرچ ہوتی ہے، ان پر آپ دم کیجئے. پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد 21 بار گھما کر چولہے میں اسے ڈال دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر بد کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے. اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ نظر اتر چکی ہے؟ دیکھیں اگر مرچوں میں سے دھانس آ جائے، مرچوں کی اسمیل ہوتی ہے، ایک دھانس ہوتی ہے، تو وہ اگر آ جائے تو اس سے معلوم چل جائے گا کہ نظر اتر گئی ہے. اگر نہیں آئے تو یہ عمل دوبارہ کر لیں. اچھا جب بھی دوبارہ یہ عمل کریں گے تو یہی وظیفہ پڑھ کر مرچوں پر دم کرنا ہے؟ جی ہاں. 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف کا بتایا آپ نے کہ 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ. جی ہاں 7 مرتبہ. 1 مرتبہ آیت الکرسی. مدنی چینل کے ناظرین یہ جو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہ خاص نظر بد اتارنے کا ایک مخصوص طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا. جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ ہم نظر اتارتے ہیں، نظر نہیں اترتی، بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، گہری نظر لگ جاتی ہے، نظر بد ختم ہی نہیں ہوتی، تو یہ طریقہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس کو اپنے پاس تحریر بھی کر لیں اور اپنے پاس محفوظ کریں. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. اس میں بھی یہ نظر اتارنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو 3 عدد لال مرچیں، وہ جو گول والی ہوتی ہیں، جو گول والی ہوتی ہیں نا، وہ گول والی مرچیں لینی ہیں. پھر ان پر 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کرنا ہے. پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف اور 3 مرتبہ سورہ فلق. سورہ فلق سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پھر 3 مرتبہ سورہ ناس. اس سے پہلے بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ سورج شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. تو اور اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے. صحیح. یعنی پہلے بسم اللہ جیسے 7 بار جب پڑھنی ہے تو اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہ عمل شروع کریں، پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں، پھر ان 3 عدد سرخ مرچ جو ہیں ان پر دم کر دیجئے اور وہ مرچ چولہے پر جلا دیجئے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو نظر بد کا اثر ہے وہ جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک نظر بد سے آپ کو، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین میسیجز بھی ہم کچھ شامل کرتے ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ چہرے پر دانے ہیں، کوئی روحانی علاج
بتا دیجئے. مراد بھائی نے یہ میسج کیا ہے اگر دیکھیں جسم پر کہیں پھوڑے پھنسیاں دانے وغیرہ اگر نکل آئیں تو یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں. یا جسم کے کسی بھی حصے پر دانے نکل آئیں تو وہاں پر دم کر لیں, انشاءاللہ عز و جل دانے پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گے. ایک اور میسج آیا ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو دیکھیں اگر بچہ یا بچی دودھ نہ پیتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 2 صفاتی نام ہیں, یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم یہ آپ 100 مرتبہ لکھ لیں, زردی رنگ سے یا زعفران سے لکھ لیں. لکھ کر اب دریا کا پانی کہیں سے حاصل کرنا پڑے گا, دریا کے پانی میں دھو کر آپ یہ آپ بچے کو پلائیں, بچی کو پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل دودھ پینا شروع کر دیں گے. اور اس وظیفے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے ضد نہیں کریں گے. جن لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں, دریا کا پانی کا حصول اگر ممکن نہ ہو بالکل کوشش کرنا پڑے گی. کوشش تو کرنی ہوگی, کہیں سے منگوا لیں, کسی سے رابطے کر کے حاصل تو کرنا پڑے گا, کیونکہ بزرگوں کے جو اراد و وظائف ہیں جو بتائے گئے تو انہی طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. اپنی ذاتی اشیاء بھی تو دیگر منگا لی جاتی ہے نا, تو کوشش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل حاصل ہو جائے گا. تو یہ وظیفہ آپ نے اس کے مطابق عمل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام ہے, والدہ کا نام ہے پروین. تو اب روزی میں کوئی برکت نہیں ہے, روزی میں برکت نہیں, اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے جائز کاروبار میں, جس کے حلال میں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. منور بھائی اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد آصف ہے, والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے. کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں دل نہیں لگتا. کاروبار میں دل نہیں لگتا تو چلیں انشاءاللہ عز و جل جائز کاروبار میں دل لگنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. نوید احمد بھائی ہے میرا نام. جی وہ کافی ایسا ہو گیا لاپتہ ہوا ہے ادھر واقعات سے, اور والدہ کا نام ہے نسیم اختر. نوید نام بتایا ہے بھائی کا انہوں نے, وہ بتا رہے ہیں وہ گھر سے لاپتہ ہیں اور ابھی تک کوئی اطلاع بھی نہیں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آپ کے بھائی کو جلد آپ سے ملا دے, آپ کے گھر والوں سے ملا دے. ہمت رکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی آپ بخیر و عافیت جلد واپس گھر آ جائیں گے. استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی کرواتے ہیں, اور اگر کوئی شخص گم ہو جائے, لاپتہ ہو جائے, مل نہ رہا ہو تو اس کا ایک مخصوص عمل ہے, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. آپ جلدی سے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے. پھر گمشدہ شخص کے ملنے کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے, تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے, آپ کے گھر والوں نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی بخیر و عافیت واپس گھر آ جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام عمران تاج ہے, والدہ کا نام ریما بی بی ہے. میرے میکسیمم 1.5 سے 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی, اور میرے میں مسئلہ آیا ہے جس کی وجہ سے میں میڈیسن کھاتا ہوں, میرے پہ کوئی اثر نہیں کرتی. اس کے بارے میں استخارہ انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے, اور میرا نام امداد علی, میری والدہ کا نام بھیانی بی بی. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد عثمان ہے, اور میری والدہ کا نام کلیمہ بی بی ہے, اور میرا ابھی تک 30 سال ہو گئی, میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے استخارہ کر دیں اور یہ بتا دیں کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہوئی. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام مدر صاحب ہے, میری والدہ کا نام شناز بی بی ہے. استخارہ کرانا ہے جناب, میرا کام کوئی شک نہیں ہو رہا. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام یاسر ہے اور میں نوری آباد سے بول رہا ہوں. یاسر بھائی, میرے ایک انکل ہیں, مجھے ان کا استخارہ کروانا ہے. وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے انہیں. برائے مہربانی استخارہ کر کے فرما دیں. ان کا نام ندیم اور ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی کرواتے ہیں استخارہ. ایک کال اور چلا دیجیے گا. نورین نام ہے, نورین بچی کا نام, اور والدہ کا نام پروین. یہ بندش کا پتہ کرنا ہے. یہ بچی کے رشتے جو ہیں وہ آتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے بات چیت, فائنل نہیں ہوتا. جی اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. جن کو یہ شبہ ہو کہ رشتوں میں بندش ہے
تو اس حوالے سے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، اور استخارے کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز بھی آئے ہیں، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی کہ کاروبار میں دل نہیں لگتا، تو کام کاج میں جائز کاروبار میں دل لگنے کے حوالے سے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ یا اللہ یا اللہ، یہ 100 مرتبہ آپ کسی کاغذ پر، کسی سادے کاغذ پر آپ لکھ لیں، صحیح، سادے کاغذ پر لکھ لیں، لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا لیں۔ تعویذ بنا کر آپ اس کو اپنے سیدھے بازو میں باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام کاج میں، کاروبار میں، جائز کاروبار میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک عمل بھی سماعت فرما لیں، ایک یہ تو ہوا روحانی علاج، ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجئے، اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، وجہ کیا ہے، کیوں کام کاج میں دل نہیں لگ رہا، کاروبار میں دل کیوں نہیں لگ رہا، بعض اوقات طبیعت اکتا جاتی ہے، تو اس کی وجوہات پر بھی غور کریں، جو کمزوریاں ہوں، جو وجوہات ہیں، پھر ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، جو عمل آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، خرم نام ہے ان کا، خرم شہزاد، یہ معلوم کر رہے ہیں قرض سے نجات کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی نصیب فرمائے، جو بارے قرض تلے دبے ہیں اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ اس کا ایک وظیفہ سماعت فرما لیجیے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی پنصورہ میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے قرض سے نجات کا۔ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پہ اسباب بنتے چلے جائیں گے، آپ کی راہیں کھل جائیں گے اور آپ کا قرضہ اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس وظیفے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ تو یہ دعا مکمل مدنی پنصورہ میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ مدنی پنصورہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو مدنی پنصورہ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رکھیں، بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف، بہت ساری صورتیں اور گھریلو حوالے سے بھی بہت سارے شاندار مدنی پھول الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہیں، اور صورتوں کے خواص کہ ان صورتوں کی خاصیات کیا ہیں، فضیلتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، وہ سب الحمدللہ عز و جل اس میں لکھی۔ یوں سمجھیے کہ اوراد و وظائف میں اس میں ایک خزانہ موجود ہے، یہ ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو یہ مدنی پنصورہ اٹھائیں، اس میں سے اپنا مطلوبہ روحانی علاج نکالیں، وظیفہ نکالیں، دعا نکالیں، پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ مدنی پنصورہ بھی آپ حاصل کرنے کی نیت فرما لیجیے۔ استخاروں کے جوابات بھی ابھی جی کچھ باقی ہیں، استخارے بھی فرما لیے ہوں گے آپ نے، تو ارشاد فرمائیے۔ حسین بھائی انہوں نے کہا کہ روزی میں برکت نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش وغیرہ کے معاملات نہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے وظیفہ ہے یا باسطو، 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ نماز چاشت یہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پہلے اشراق ادا کی جاتی ہے، 2 رکعت نفل اشراق کی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز چاشت کی ادا کر لیں، اور نماز چاشت کے بعد یا باسطو یہ 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل انہوں نے کہا کہ روزی میں برکت نہیں تو انشاءاللہ روزی میں اور نماز چاشت کی تو ماشاءاللہ عز و جل اتنی برکتیں ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوگا کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ یعنی نماز سے چاشت پڑھنے کا عادی اور اس کے ساتھ تنگ دستی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو فرائض کی پابندی اولاً ہو مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ہماری عادت ہو، تو آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ جی، اس کے بعد وہ نوید ان کا استخارہ کیا گیا، لاپتہ ہیں یہ، تو استخارے میں عافیت کا اشارہ ہے، خیریت سے عافیت سے ہے، ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر ہیں، کب تک آ جائیں گے، کیونکہ لوگ معلوم کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے جنہوں نے کال کیے معلوم کر رہے ہوں کہ استخارہ ہم نے کروایا ہے سلسلے والوں سے اور مدنی چینل سے، کب تک آ جائیں گے۔ اصل میں استخارہ سے یہ معلومات نہیں حاصل ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر ہیں،
اچھا، اور کب تک آ جائیں گے. تو استخارہ سے جو ہے نا یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. یقینی علم حاصل نہیں. حقیقت حال تو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، مگر یہ اشارہ ہے کہ وہ عافیت سے ہیں، خیریت سے. اگر یہ وظیفہ جو ہے جو وظیفہ انہیں بتایا جا رہا ہے، اگر اس وظیفے پر یہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اگر وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے جلد واپس آ جائیں. صحیح. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو. اس میں آپ نے گمشدہ انسان، گاڑی اور مال واپس ملے، اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے باوضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کثرت سے پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل گمشدہ انسان مال و دولت انشاءاللہ اس کی برکت سے مل جائے گا. صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے وظیفہ ابھی ارشاد فرمایا تو یہ کریم پڑھنا ہے نا؟ کلیم موسیٰ علیہ السلام کا لقب تک کلیم اللہ. اچھا، وہ کلیم ہے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، گھر کے تمام افراد یہ وظیفہ پڑھیں؟ اگر سب پڑھے تو بھی اچھا ہے. اس کی کوئی تعداد مخصوص ہے کہ اتنی مخصوص تعداد میں ہی یہ وظیفہ پڑھنا؟ لا تعداد، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اس کا. اچھا، گمشدہ شخص کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز گم ہو جائے، پیسے گم ہو جائیں، کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے تو تب بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. اور باقی ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی تھی نا ابھی کہ بھائی لاپتہ ہیں، تو ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، آپ کے گھر کے تمام افراد یہ وظیفہ پڑھیں. دوبارہ سماعت فرما لیں، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بخیر و عافیت جلد آپ کے بھائی واپس گھر آ جائیں گے. اور الحمدللہ استخارے میں بھی بہتری کا اشارہ آیا کہ ہیں ماشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا ایک مدنی مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مخصوص تعویذات ہیں. جیسے اگر آپ کوئی شخص گم ہو جائے، کوئی غائب ہو جائے، کوئی لاپتہ ہو جائے، یا گھر کی کوئی چیز اللہ نہ کرے گم ہو جائے، پیسے گم ہو جاتے ہیں، زیورات گم ہو جاتے ہیں، جیولری وغیرہ گم ہو جاتی ہیں، دیگر قیمتی ڈاکومنٹس گم ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں جو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ بھی حاصل کیجئے انشاءاللہ عز و جل. پھر آپ خوشخبری سنائیں گے کہ ماشاءاللہ عز و جل بھائی واپس آ چکے ہیں. جی، مزید استخاروں کی اس کے بعد عمران تاج، انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اسلامی بہن بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، یعنی دونوں میاں بیوی یہ وظیفہ، دونوں میاں بیوی پڑھ سکتے ہیں. وظیفہ تو دونوں پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. صحیح. مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کی نیت فرما لیں. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں بھی سفر کی اپنی ماشاءاللہ برکتیں ہیں. اور یہ مدنی بہاریں آئی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستر. بتاتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا شادی کو اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تو مدنی قافلے میں ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے سفر کیا، دعائیں کی، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے خوشخبریاں ملی. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرمائیں، ضرور سفر کیجئے، برکتیں بھی ملیں گی. الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے الحمدللہ. جی، مزید استخارہ. اسی طرح امداد علی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے کہ یہ 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے میاں بیوی دونوں پڑھے تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. اس کے بعد محمد عثمان، انہوں نے کہا کہ رشتہ میرا نہیں ہو رہا ہے. اور نورین بنت پروین، انہوں نے بھی کہا کہ شبہ ہے کہ ان کے رشتے میں بندش ہے، ان کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہو رہا. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش نہیں ہے. ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا کہ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا. اچھا، رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، اس حوالے سے بھی کافی سارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے میسیجز آئے ہیں کہ استخارے کر کے بتا دیجئے کیا معاملات ہیں، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین جن کو یہ شک ہو، جن کو یہ شبہ ہو
کہ ہمارے رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتے نہیں مل پا رہے، یا کہیں پر بات بنتی ہے تو یا تو کبھی لڑکے والوں کی طرف سے منع ہو جاتا ہے یا لڑکی والوں کی طرف سے منع ہو جاتا ہے، یا خود بخود بات ختم ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو جن کے اللہ نہ کرے رشتے ٹوٹ جاتے ہوں، بات ختم ہو جاتی ہو، یا جن کو شبہ ہو نا بندش کا، تو وہ یہ وظیفہ پڑھیں جو ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ والتین والزیتون، یہ 60 مرتبہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے نیک صالح رشتے ملیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر رشتوں میں بندش ہوئی تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی، بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا. تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے جن کی طرف سے میسیجز آئے ہیں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام دنی بخش ہے اور میری والدہ کا نام عاجرہ بی بی ہے. 12 سال سے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں استخارہ کر کے مجھے بتائیں. انشاءاللہ عز و جل بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام ذکا اللہ ہے، میری امی کا نام امیرہ بی بی ہے. میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، میرے جوڑوں میں درد ہے، استخارہ کرتے بیماریاں نہیں چھوڑ رہی، ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے. مزید کال چلا دیجیے گا. ملیحہ فاطمہ بیٹی کا نام ہے اور والدہ کا نام ہے نمیلہ کوثر. مسئلہ جگر کا مسئلہ ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں، مہربانی ہوگی. انشاءاللہ جگر کا مسئلہ ہے، جگر بتانے کے کچھ خراب ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد صدیق ہے. میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت سے کاروبار کر رہا ہوں، لیکن جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے. کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا جس میں میرے کاروبار میں برکت ہو. انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے. قلبی سکون کے لیے کچھ وظیفہ بتا دے، اور بہت دنوں سے پریشان ہوں تو اس کو بھی روحانی علاج بتا دے. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تلاوت قرآن کا معمول بنائیں. اللہ پاک کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، سکون ہے. بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان طبیعت میں اکتاہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے اور دیگر کاموں میں مصروف کر دیتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا. مدنی قافلے میں آپ سفر کر کے آ جائیں اور نیت کر لیں 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنا ہے. 11 جمعرات اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد پھر آپ اپنی کیفیت دیکھیے گا دل کی. اللہ پاک کی رحمت سے آپ خود کہیں گے کہ الحمدللہ مجھے اب اطمینان قلب ہے، ذہنی قلبی سکون حاصل ہے. وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل ایک اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. تنویر، والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے. سر جی جو بھی کام کرتا ہوں نا وہ ناکام ہو جاتا ہے، لیکن ابھی جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ سر جوس کا کام کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل تنویر بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں کہ جوس کا کام کرنا بہتر ہے یا نہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد عبیس ہے اور میری والدہ کا نام انیس تبسم ہے. تو میں نے استخارہ کروانا ہے. میری صحت نہیں ٹھیک رہتی، سر میں اکثر درد رہتا ہے اور زکام رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جاب کے حوالے سے بھی استخارہ کرانا ہے کہ جاب کب تک ہو جائے گی. 2 استخارے یعنی آپ کروانا چاہ رہے ہیں، جاب کے حوالے سے بھی طبیعت کے حوالے سے بھی، دونوں ہی انشاءاللہ عز و جل استخارے کرواتے ہیں آپ کے اور پھر جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں. ابھی مزید کال چلا دیجیے. محمد یعقوب نام ہے میرا، والدہ کا نام رقیہ بی بی ہے. جی عرصے اندراز سے شروع سے لے کر آج تک جی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی، کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیچھے قدم آتا ہے، اور اسی وقت مقروض بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس سے استخارہ کر کے بتائیں. استخارہ انشاءاللہ عز و جل کرواتے ہیں. ابھی اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت و سلامتی نصیب فرمائے. کوشش اپنی جاری رکھیے، کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے. کوشش اپنی جاری رکھیں، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آپ نیت اپنی صاف رکھیں اور اخلاص کے ساتھ اپنے جائز کاموں میں لگے رہیں. انشاءاللہ عز و جل کامیابی اللہ پاک کی رحمت سے ضرور نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا. کوشش اپنی جاری رکھیے گا. باقی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور کامیابی کا روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے. کافی ساری کالز ہیں استخاروں کے حوالے سے، کچھ اس سے پہلے کی بھی کچھ کالز کے وہ جوابات استخاروں کے باقی تھے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے. میسیج آیا ہے کہ ہماری بورنگ کا پانی کم ہو گیا ہے.
تو بورنگ کا پانی بڑھ جائے، اس میں برکت ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، اس کا ایک روحانی علاج ہے، وہ تھوڑا سماعت فرما لیجئے اور اسی کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ پانی میں انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی، پانی بھی اللہ پاک کی رحمت سے میٹھا ہو جائے گا۔ عمل کیا ہے دیکھیں، اگر اچھا یہ بورنگ کے ساتھ ساتھ یہ اگر کنویں کا پانی کم ہو گیا ہو یا نہر کا پانی کم ہو گیا ہو تو اس میں بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ کنویں کا پانی، نہر کا پانی یا بورنگ میں پانی کم ہو گیا ہو، پانی کھارا آتا ہو، پانی میٹھا ہو جائے، پانی بڑھ جائے، اس پانی میں برکت ہو جائے، تو اس کا عمل کیا ہے روحانی علاج وہ سماعت فرما لیجیے۔ دیکھیں ٹھیکری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ اب ٹھیکری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں نا، جیسے مٹکا ہے، مٹی کا گلاس ہے، مٹی کی پلیٹ ہے، جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں، تو اب یہ جب ٹوٹ جاتے ہیں تو اب اس کا ٹوٹا ہوا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں ٹھیکری۔ یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مداری چینل کے ناظرین کے مٹی کے برتن جو بناتے ہیں ان کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو ایک ٹکڑا ان کی اجازت سے لینا ہے، ایسا نہیں کہ بغیر اجازت اٹھا کر لے آئیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو ٹھیکری پر بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کنویں میں ڈال دیں۔ اگر تو کنویں کا پانی کم ہے تو اس میں کنویں میں ڈال دیں، نہر میں پانی کم ہے تو اس نہر میں ڈال دیں۔ اگر تو بورنگ جو آپ نے کی ہوئی ہے یا آپ بورنگ کروانا چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے بورنگ کروانی ہے چاہتے ہیں کہ بورنگ کا پانی میٹھا ہو جائے، تو اس جو بورنگ ہوتی ہے تو اس میں ٹھیکری بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیکری پر لکھ کر اس میں آپ ڈال دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے پانی میں برکت ہو جائے گی۔ اچھا یہاں ایک قابل توجہ بات، قابل غور بات، اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ثابت برتن جو ہے نا مٹی کا کوئی بھی لے کے اس کو توڑ دیں اور ٹھیکری حاصل کر لیں، تو اب یہ مال کا بھی ضیاع ہوگا اور مال اسراف ہے۔ یہ تو اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ تو مٹی کے برتن بنانے والے جو ہیں وہاں سے خرید کر یا ان کی اجازت سے آپ ٹھیکری لے لیں، برتن نہیں توڑنا، گلاس نہیں توڑنا کہ گلاس توڑ دیتے ہیں مٹی کا، یا مٹی کا پیالہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ پیالہ توڑ کر بولیں ٹھیکری لے لیں تھوڑی سی، یہ بھی درست نہیں ہوگا نا۔ تو جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے اور اس احتیاط کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس آپ پڑھ لیا کریں، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے سر پر پھیر لیں، دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا سنت کی نیت سے سر میں تیل ڈالنے کی بھی عادت بنائیں۔ اچھا سر میں تیل نہیں ڈالتے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سر میں جو درد ہوتا ہے۔ اچھا اس کی اور بھی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آنکھیں کمزور ہوتی ہیں نا، بینائی کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں، ٹیسٹ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ اس بیماری سے حفاظت کا تعویذ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کافی سارے آپ کے استخاروں کے جوابات باقی ہیں، استخاروں کے جوابات ارشاد فرما دیجیے۔ سب سے پہلے تو مظہر حسین، انہوں نے کہا کہ میرا کام نہیں چل رہا ہے جی، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ تو اگر آپ کا کام نہیں چل رہا تو آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر کر لیں، لکھ لیں اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے وہاں لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی خوب چمکے گا، کاروبار بھی خوب چلے گا۔ اسی طرح ندیم بن سلمہ، انہوں نے کہا کہ مجھے کام میں نقصان ہوتا ہے، یاسر بھائی نے ان کی کال کر کے ان کا بتایا تھا، تو نقصان ان کاروبار میں بہت ہوتا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں، تو ان کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ ہر نماز کے بعد نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کے جو روزگار کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح دھنی بخش بن حاجرہ، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، ان کے لیے روحانی علاج ہے یا کبیرو۔
اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے اور 9 بار یا کبیرو، مریض اگر خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، نہیں تو کوئی اور پڑھ کر مریض پر دم کرے، پانی پر دم کر کے پلائے، انشاءاللہ عزوجل صحت یاب ہوگا۔ بعض اوقات مریضوں کی طرف سے، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائیں، رپورٹ ساری کلیئر ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بظاہر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور رپورٹس بھی ساری کلیئر ہیں، تو اب پھر وہ استخارہ کرواتے ہیں کہ کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بیماری بھی نہیں ہے اور 12 سال بتایا انہوں نے، دھنی بخش نام تھا ان کا، تو 12 سال ہو چکے ہیں بیماری کو، تکلیف اور کوئی بظاہر ایسی نظر بھی نہیں آ رہی، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں اسی صورت میں روحانی معاملات کی وجہ سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رپورٹوں میں، کیونکہ جو ڈاکٹری علم بھی ہے وہ بھی ایک ضنی علم ہے، کیونکہ وہ بھی ایک لیبارٹری کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ اس میں بھی نہیں آ رہا تو استخارہ بھی ایک ضنی علم ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ استخارے میں اگر بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بیماری، وہ بھی ضنی علم ہے، ہاں، تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کوئی ایڈوائز دیتے تو اس پر بھی عمل کرے، اور روحانی طور سے جو وظائف بتائے گئے ہیں ان پر بھی عمل کرے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، کیونکہ ایک آدمی فیل کر رہا ہے کہ اسے بیماری ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی مرض ہے یا کوئی تکلیف ہے، کوئی جو وہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، تو لازم ہے کوئی تکلیف تو ہے اسے، جبھی وہ اسے بیان بھی کر رہا ہے، تو وہ وظیفے پر عمل کرے اور پابندی سے وظیفہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ شفا یابی ہے۔ روحانی علاج بھی جاری رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ باوضو رہیں، باوضو رہیں، تو اس کی برکت سے بھی امراض دور۔ جوڑوں میں درد رہتا ہے، زکا بھائی کی کال آئی، جی زکا اللہ بھائی، تو انہوں نے کہا کہ میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی جادو اثرات، عمل بندش نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے، تو آپ کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے جو درد ہے وہ انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی ہو تو انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ اس کے بعد مدیہ فاطمہ بنت انیلہ، انہوں نے کہا کہ جگر کا مسئلہ ہے، اسی طرح شازیہ بی بی بنت نور بی بی، انہوں نے کہا کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے، تو دونوں کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 3 عدد سادہ چینی کی یا پلاسٹک کی پلیٹ لے لیں، تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ لکھ کر زعفران یا زردے کے رنگ سے پلیٹ میں یہ نماز فجر کے بعد لکھیں، 3 پلیٹوں پر کے بعد لکھیں، جی ہاں، نماز فجر کے بعد سو جائیں، صبح پی لیں گے، پھر نہیں، اس طرح جو بزرگان دین نے جس طرح فرمایا ہے اس پر ہی عمل کریں گے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو نماز فجر کے بعد یہ 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ لکھیں اور 1 پلیٹ اسی وقت پی لیں، اور 1 دوپہر میں اور 1 شام میں پی لیں، تو انشاءاللہ عزوجل جگر اور معدے کے جو بھی امراض ہیں اس کی برکت سے انشاءاللہ جاتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص ہماری یہ اسلامی بات تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، اور جگر جن کا اللہ نہ کرے خراب ہے، معدہ درست نہیں رہتا، تو اس کے بھی تعویذات عطاریہ آپ حاصل کیجئے، استعمال کریں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا معدہ بھی درست ہو جائے گا، جگر بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ اور جن کا معدہ خراب رہتا ہو، اللہ نہ کرے انفیکشن ہو چکا ہو یا دیگر اور بھی امراض پیدا ہو جاتے ہیں معدے کے حوالے سے، تو اس روحانی علاج پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مسواک کا بھی ضرور استعمال کریں، سنت کی نیت سے مسواک کریں۔ مسواک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے، جی ہاں، مسواک کی بھی عادت بنائیں، اور جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے تو امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور معدہ بھی اس کا درست ہو جاتا ہے، تو مسواک بھی کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ مزید استخاروں کے جوابات۔ اس کے بعد محمد تنویر بن حنیفہ بی بی، انہوں نے کہا کہ میں جوس کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ، تو یہ جوس کا کام، آپ جوس کا کام شروع کر لیں،
اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اویس بھائی کی کال اویس بھائی کی کال تھی کہ طبیعت بھی خراب رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، جاب کا بھی مسئلہ تھا ان کا، اور جاب بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں. اچھا، آزمائش ان کے ساتھ آزمائشی معاملات ہیں. تو جیسے ابھی انہوں نے کہا سر میں درد رہتا ہے، تو سر میں درد کے لیے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھے اور 3 مرتبہ یا مجیبو گھر میں کوئی بھی فرد پڑھ کر ان کے سر پہ دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد سر کر سکتے ہیں. خود بھی پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے سر پہ پھیر لیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکت ہے. کے حوالے سے بھی آزمائش ہے ان کے ساتھ. جی ہاں، آزمائشی معاملات ہیں. تو اس کے لیے یہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی جاب کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل رزق حلال حاصل ہوگا. یعقوب بھائی کی کال آئی تھی، بتا رہے میں بہت زیادہ کوشش بھی کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، لیکن کامیابی مجھے نہیں مل پا رہی. جی تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. اچھا، آزمائشی معاملات ہیں. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یہ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی انشاءاللہ. کامیابی کا روحانی علاج ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ارشاد فرمائیں. یا حیو یا قیوم، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کثرت کریں تو انشاءاللہ عز و جل جس کام میں بھی یہ ہاتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ عز و جل. اچھا دیکھیں، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، اور کامیابی کیوں نہیں مل پا رہی، نقصان بعض اوقات ہو جاتا ہے. اب ہم کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا، اور مشورہ کر کے کسی کام کو شروع کیا جائے، اس کام کو لے کر آگے چلا جائے. جو اس فیلڈ میں تجربہ کار ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، ان سے مشورہ کر لیا جائے. مشورہ کر کے جو کسی کام کو شروع کرتا ہے تو وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. اور کوشش کیجئے کہ جس کام کی بھی ابتدا کی جائے تو بدھ کے دن سے کی جائے، کہ جو کام بدھ کے دن سے شروع کیا جائے وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. ہمارے جن اسلامی بھائیوں کی کالز سلسلے میں شامل کی گئیں، جن کے استخارے کیے گئے، آپ تمام اسلامی بھائی بالخصوص یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کافی سارے میسیجز بھی ابھی آپ کے ان کے باقی ہیں اور کالز بھی کافی سارے باقی ہیں، لیکن وقت چونکہ اختتام کی طرف ہے. جن اسلامی بھائیوں کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکیں، دل برداشتہ نہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ آپ نے کالز ریکارڈ کروائی ہوں گی تو اللہ پاک کی رحمت سے اچھی نیت پر انشاءاللہ عز و جل ضرور ثواب حاصل ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اختتام کی جانب ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع جمعرات کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. 11 جمعرات کی نیت بھی فرما لیجیے. 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع میں شرکت کر کے دعا کریں گے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اللہ پاک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین. اللہ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخش. آمین. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. آمین. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. آمین. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، سوشل میڈیا کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، پریشانیاں سب دور فرما. آمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی نصیب فرما. جو بیچارے شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، جو آزمائشوں میں ہیں، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی آزمائشیں دور فرما دے.
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.